رہا ہے میجر فواز صاحب، جس طرح کی صورتحال ہے، ہم نے مشرقی سرحد اور مغربی سرحد دونوں پر دشمن کو جس طرح ٹیکل کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. 1 سال ہو گیا ہے اس بات کو، لیکن ابھی بھی دشمن جو ہے وہ کسی بڑے فورم کے اندر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے. آپ 1 سال کا احاطہ کیسے کریں گے؟ بہت بہت شکریہ ساحر صاحب. تمام تعریفیں اس قادر مطلق کی ہیں جو تمام عزتوں کا اور فتوحات کا دینے والا ہے. آج پوری قوم سربسجود ہے اس رب کے سامنے کہ جس نے ہمیں اس تاریخی فتح سے جو ہے ہمکنار کیا اور آج 1 سال ہونے کو آ رہا ہے. دیکھیے ساجد صاحب، یہ جو بارکہ حق تھا، یہ جو فتح ہم نے حاصل کی تھی، یہ آنے والے وقتوں میں اس کی صحیح تشریح جو ہے وہ دنیا کو نظر آئے گی. ہم نے بہرا سنا ہے کہ ملٹی ڈومین وارفیئر کا زمانہ ہے، 5th جنریشن کا زمانہ ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ جو فتح تھی یہ آل ڈومین وار کی فتح تھی، اور ایسی فتح تھی کہ دشمن بھی بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے شکست کھائی ہے. دیکھیے، اس 10 مئی کو جو پاکستان نے مارکہ سر انجام دیا ہے، اس میں دنیا کی جو کنڈکٹ آف وار ہے، چاہے وہ ایئر وارفیئر ہے، چاہے وہ لینڈ وارفیئر ہے، چاہے وہ سی وارفیئر ہے، اس کنڈکٹ کے رولز کو بالکل یکسر چینج کر دیا ہے. اور جس طرح ہمارے جو عوام ہے جو اس افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی، یہ اسی طاقت کے بلبوتے پہ افواج پاکستان نے یہ فتح حاصل کی. دیکھیے، ہم نے یہ جو فتح حاصل کی، ہم سے عددی برتری والا دشمن، ہم سے بڑا دشمن ہمارے اس ریجن میں جو اپنے آپ کو ایک ریجن پاور کے طور پہ تسلیم کروانا چاہتا تھا، اس کی اکانومی ہم سے بہت بہتر، اس کی افواج کی جو عددی تعداد ہے وہ ہم سے بہت زیادہ. اس کے باوجود جو ہماری افواج پاکستان نے ان کو دھول چٹوائی ہے. میجر صاحب، تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، وہ جذبہ کہاں سے لائے گا دشمن؟ جو جذبہ پاکستانی قوم کے اندر اور شہادت کا جو جذبہ ہے وہ کسی اور فوج کے اندر نہیں پایا جاتا. جی بالکل. دیکھیے، جذبے کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو عزم تھا، یعنی کہ ہم نے چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، چاہے وہ سائبر وارفیئر ہو، چاہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہو، جس طرح تمام قوم نے یکجا ہو کے ان کا مقابلہ کیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. دیکھیے، ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ the first casualty of war is the truth. اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے فتح اور مفتوح جو ہے وہ شکست یا فتح کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. لیکن اس جو مارکہ حق کی فتح تھی، اس میں ہمیں یہ چیز باور کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر چیز روشن کی طرح آیا تھی. ہماری جو ایئر فورس کے شاہین تھے، انہوں نے جو ایئر سپریمیسی کا مظاہرہ کیا، ہمارے جو نیول فوج ہے، جو ہماری بری فوج تھی، جو ہماری بحری فوج تھی، دیکھیے اس نے کس طرح انڈین سبمرینز کو جو ہے وہ ٹریک کیا اور ان کو یہ باور کرایا کہ جی آپ جہاں بھی مرضی موجود ہو، ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہماری بری فوج نے جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا کہ جو ٹارگٹ جو ہے انہوں نے دشمن کے سرزمین پر وہ طے کیے، اس میں بہت یہ چیز مضبوط خاطر رکھی کہ کوئی بھی سول کیجویلٹی جو ہے وہ نہ ہو. اس کے برعکس کے ہندوستانیوں نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ جہاں گولہ باری کی، ہماری چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا، ہماری گولہ باری کی ہے. جی بالکل. اور ہم نے یہ پروفیشنلزم جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑا. دیکھیے، یہ جو جنگ ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس جنگ نے جس طرح آپ کے تمام مہمان جو ہے وہ بات کر رہے تھے، جو ایک مت تھی انڈیا کی ایز اے ریجنل پاور، یا وہ اپنے آپ کو یہاں پولیسنگ کے زمرے میں
قائم کرنا چاہتا تھا آن بیہیسٹ آف اسرائیل اینڈ ادر سپر پاورز، وہ چکنا چور ہوا، اور اس حد تک چکنا چور ہوا کہ ان کا جو اپنا میڈیا تھا وہ بعد میں انہی کی حکومت پہ لان تان کرنے لگا، اور آج اسی کا شاخسانہ ہے کہ دنیا جو ہے پاکستان کو ایک امن کا پیامبر سمجھتی ہے، اور وہ اس چیز کا ادراک کر رہی ہے کہ پاکستان کے پاس جو افواج ہیں، جو ان کے پاس ذرائع ہیں، جو ذرائع کی کمی ہے، اس کے باوجود جو پاکستان کا عزم ہے، اس کی عوام کا عزم ہے، وہ ناقابل شکست ہے، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان جس طرح ابھر کر امن کے پیامبر کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا ہے، اس کی مثال بھی شاید اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو مارکہ حق تھا، فوجی لحاظ سے بھی اس کی جو تمام منصوبہ بندی تھی وہ آئندہ ملٹری اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، یقینی طور پر پڑھائی جائے گی، اور اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے بھی کہ کس طرح پاکستانی فوج نے جو ہے 1965 اور 71 کے بعد 2025 کے اندر جس طرح فتح کے جھنڈے گاڑے۔ اس کے اندر مین کردار جو ہے پاکستان کی ایئر فورس کا، پاکستان کی نیوی کا، پاکستان کی جو بری افواج ہے اس کا بھی تھا۔ میں پروگرام میں ایک بریک شامل کروں گا، اور اس کے بعد گودی میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے پوری دنیا میں، اب اس کا کوئی اعتبار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔